یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 70 اور 71 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ہم نے پختہ قول بنی اسرائیل سے لیا تھا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا، اور جب ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آتے جو ان کے جی کو خوش نہ آتا تو وہ بہتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے اور بہتوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، سو اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر توبہ قبول کی اللہ نے، وہ پھر اندھے اور بہرے ہوئے ان میں سے بہت زیادہ، اور اللہ دیکھتا ہے وہ جو کچھ اعمال کرتے رہتے ہیں۔ آیات میں بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو عہد ہوا تھا، جو میثاق ہوا تھا، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عہد اور میثاق اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بذریعہ انبیاء علیہ السلام، یعنی وہ جو پیغام اللہ کا لے کر ان کی طرف آ رہے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت اور فرما برداری کا قول اور میثاق ہے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسا حکم لے کر آتا جو ان کے مزاج کے مطابق نہ ہوتا، جس کو یہ پسند نہ کرتے، تو پھر یہ لوگ ان انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا کرتے تھے، ان کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ ایک بات یہ فرمائی گئی۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جب یہ حد سے آگے بڑھتے تھے تو تکذیب اپنی جگہ پر، پھر ان انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، سورہ بقرہ میں بھی اس کو فرمایا گیا، سورہ آل عمران میں بھی اس کو فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ اس سے، اس ظلم اور بغاوت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ دنیا کے اندر مست ہو کر رہنے لگے، اور یہ جو فتنہ کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام حق ان کے سامنے آیا تھا اس کی طرف سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر
ذلت مسلط کر دی، اور ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر آتا ہے اس کو مسلط کر دیا، اور وہ ان پر طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر ان میں سے بعض نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے حال کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے اور ان کی توبہ قبول کی۔ لیکن کچھ زمانے کے بعد پھر وہی اپنی پرانی روش پر آ گئے اور اندھے اور بہرے ہو گئے حق کی طرف سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کی جرت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل پر آمادہ بھی ہو گئے۔ تو فرمایا کہ سب کے سب ان میں سے ایسے نہیں تھے، بعض ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی اور توبہ پر قائم رہے، لیکن اکثر ان میں سے ایسے تھے کہ دوبارہ اپنی پرانی روش پر آ گئے۔ تو وقتاً فوقتاً ان کو اللہ کی طرف سے سزا بھی ملتی رہی، لیکن یہ لوگ اپنی پرانی روش پر رہے، یہاں تک کہ انہی کی اولاد اور انہی کی نسل میں سے لوگ ہیں یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل، جو آپ کی بھی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کے بھی خلاف برتاؤ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان سے اچھی طرح واقف ہے، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے مطابق دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اندھے اور بہرے کن معنوں میں فرمایا گیا ہے؟ جیسے کہ آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف ان کو بلاتے رہے، اور اللہ کا پیغام، اللہ کی نشانیاں ان تک پہنچاتے رہے۔ لیکن جب یہ لوگ ان نشانیوں اور ان پیغامات سے انہوں نے روگردانی کر لی، اس کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں اندھے اور بہرے فرمایا، یعنی حق کو دیکھنے سے یہ اندھے ہو گئے اور حق کو سننے سے یہ بہرے ہو گئے ہیں۔ تو اس معنی میں کہ حق کو قبول نہیں کر رہے تو یہ گویا اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، اگر یہ حق کو قبول کر لیتے تو پھر یہ اندھے اور بہرے نہ کہلائے جاتے۔ تو اس معنی میں انہیں اندھے اور بہرے فرمایا گیا کہ یہ لوگ حق کی طرف سے روگردانی کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حد سے ان کے قتل پر بھی آمادہ ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔